دیکھیں میں یہ کہتا ہوں ابھی جو پرانی باتوں کو فار گاڈ سیک لیٹس ناٹ لک بیک، لک فارورڈ، آگے دیکھیں. آگے دیکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جتنا بھی ہم نے اس وقت ہر بات کے لیے ہم سپریم کورٹ کو لے آتے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو ابھی اور ایکٹیویٹ نہیں کریں گے اور عوام کا ساتھ ہونا چاہیے. اس وقت جو انوائرمنٹ ہے پاکستان کی، خاص طور پہ آپ کے ساتھ آپ کو نیٹو اور یون یہ جو آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آپ کو نظر آ رہا ہے کیا کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے ابھی جو ایک ویج کریٹ کیا جا رہا ہے اس کو آپ سمجھیں، اور اس کے لیے میرے خیال میں سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے تو پاکستان بہت ہی مشکل حالات میں ہے. آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو امریکہ جو ہمیں چھیڑ رہا ہے پچھلے 4-5 روز سے، الطاف حسین صاحب نے ایک ہلکا سا بیان دیا، اور کسی نے مجھے کچھ دیر پہلے بتایا کہ شاید عمران خان صاحب نے بھی کوئی بیان دیا. لیکن اس کے علاوہ وہ جو ہمارے سپہ سالار قسم کے لیڈران ہیں، ان میں سے کسی نے بھی امریکہ ہوا پرے ہٹ. کسی نے امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ منہ ادھر کرو، ادھر مت دیکھنا. الٹا یہ بیان آ رہے ہیں کہ فوج کی کٹ مارو جی، ایسا بدماش ہے، ایسا نے یہ کر دی، فلاں نے یہ کر دی. وہ جو ویکیوم کریٹ ہم خود کر رہے ہیں کہ ایک امریکہ ہمیں جب چاہتا ہے گھرکی مار دیتا ہے، وہ نمبر 1. نمبر 2 جو ہم بات کر رہے ہیں موڈ آف گورنمنٹ، اس میں ڈیموکریسی بھی ایک ڈکٹیٹری لا گیا اور ڈکٹیٹر کو ڈیموکریسی لے آئی. اس صورت میں ووٹ بینک بھی بڑا کمزور ہے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ دونوں باتیں. دیکھیے قریشی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بچے نے کسی نے ابھی یہ سوال کیا تھا کہ ہم 20 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، 20 سال تک کی بات ہم جانتے ہیں، باقی نہیں جانتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اپنا ماضی آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ پھر کچھ بھی اس کے اندر نہیں کر سکیں گے. صورتحال یہ ہے کہ جس وقت پاکستان بنا تو اس وقت جو یہاں کی صورتحال تھی پنجاب کی، اس میں یونینسٹ گورنمنٹ تھی جو بالکل ٹوڈیز جو کہلاتے تھے، جو کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ انگریزوں کے جوتے صاف کرتے ہیں. انہوں نے آخری وقت میں انگریزوں سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ. تو مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. سندھ میں ایک یہ تھا کہ سندھ کی حکومت نے، سندھ کے جو ہماری اسمبلی تھی، اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اب سرحد کے اندر بھی جو معاملہ تھا وہاں پر بھی ایک تبدیلی تھی ذہن کی، کیونکہ اس وقت تک جو باچا خان تھے وہ کانگریسی تھے، لیکن پھر وہ تبدیل ہوئے کہ پاکستان کی طرف. تو اس میں ایک کشمکش کا دور آیا خان عبدالقیوم خان ان کے درمیان میں. میں اب اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. اب اتنے ڈفرینسز ہیں، اتنے تضادات ہیں معاشرے کے اندر، دیہی اور شہری، سیاسی، اور ان تمام باتوں کو لے کر پھر جب ڈیموکریسی چلی تو اس دور کی جو ڈیموکریسی تھی 1947 سے لے کر اور 1958 تک، وہ ایک اچھے لوگوں کی ڈیموکریسی تھی. وہ لوگ بہت کوشش کرتے تھے اپنے عوام کی حمایت کی. اب پہلا جو ماشاءاللہ لگا اس میں، کیونکہ آپ جلدی کر رہے ہیں بہت سی چیزیں مس ہو جائیں گی، لیکن آپ مس کر رہے ہیں، میں مس کر دیتا ہوں. میں مس کر نہیں وہ بہت ضروری ہے اس کی اگر آپ اس کو نہیں لیں گے تو پھر یہ بچے نہیں سمجھ سکیں گے اور یہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے کسی نتیجے پر. کہ اس سچویشن میں جہاں میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، میری ایک بات 2 منٹ کے لیے 2 منٹ کا توقع فرما لیں. آپ کو اس کی ساری بیسز جو ہے، جو کیونکہ میری ریسرچ ہے، میں یہ اس کے بعد میں پہلا جو مرحلہ آیا وہ آیا جب کہ بیوروکریسی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ عوام تو اس قابل نہیں ہے، بٹے ہوئے ہیں، تو اسکندر مرزا کے ذریعے سے وہ حکمران ہو گئے. جب دیکھا فوج نے دیکھا کہ بیوروکریسی جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ حکمران ہو سکتی ہے تو فوج کیوں نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ ریٹن ہے میری کتاب میں نے لکھ دیا ہے جو کہ 1988 میں چھپی ہے. اس میں لکھ دیا کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت تک ہم حکمرانی کا حق رکھتے ہیں جب تک کہ عوام اس قابل نہ ہو جائیں کہ اپنا حق مانگ سکیں. اب یہ صورتحال کا مرحلہ جو ماشاءاللہ کا جو مرحلہ آیا ہے اور اب بھی ہم اسی اسٹیج پر کھڑے ہیں. اب اس میں جو چیز آپ جو تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا تھا وہ ہر ظلم کے خلاف، چاہے وہ ڈھاکہ میں ہو رہا ہو یا لاہور میں ہو رہا ہو یا چچا وطنی میں ہو رہا ہو، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا تھا. آج کا اسٹوڈنٹ نہیں اٹھتا ہے. اور جب سے یہ کراچی کے اندر یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ صاحب 98% اور 2% جب سے ہوا ہے، تو یہ کراچی کے اندر سے کراچی اٹھتا تھا یا ڈھاکہ اٹھتا تھا، جس کی وجہ سے ہم ان حکومتوں کو کنٹرول کر لیتے تھے اور جمہوریت کو باقاعدگی سے چلا سکتے تھے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایوب کی جب دور حکومت آیا تو اس نے ہمارے خلاف سب سے پہلا حملہ یہ کیا کہ یونیورسٹی آرڈیننس ہم پہ لاگو کیا تاکہ لڑکے نہ اٹھ سکیں. ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی اور یونیورسٹی آرڈیننس کو ختم کیا. لیکن ضیاء الحق مرحوم نے
اس کو لاگو کرا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے سے، یونین کو بین کرا دیا، اور آج کے اور زمانے اس کے بعد میں لیڈرشپ کا آج فقدان جس بات کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ کے پاس اس وقت پختون ہے، آپ کے پاس اردو اسپیکنگ ہے، پنجابی ہے، لیکن اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ تو اس کے بعد میں عوام نہیں ہے۔ وہ غضب تو ظالم فوجیوں نے کیا تھا، لیکن اب جس روانی سے، اگر آپ نے کراچی کا ذکر کیا، جس محبت سے اٹھنے والے کو اور بغیر اٹھنے والے کو بھی مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں تو یہ تو کہ سیاستدانوں ہو نے گیا کیا۔ کراچی کا شہر، اب اس پہ کچھ اٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ مطلب ویران کر دیا۔ بالکل سر، موڈ آف گورنمنٹ، ایک تو اس پہ بات کیجئے کہ ہمارے لیے اب ماضی کے ان میں آگے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، سرکار میری جو جواب انہوں نے نہیں دیا کہ وہ کہاں ہیں وہ ہمارے لیڈران، حارث صاحب سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، کہ وہ کیوں نہیں جواب دے رہے اس امریکہ کا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت امریکہ نے کسی سیاستدان کو نہیں بلکہ پوری قوم کو للکارا ہے، اور میں یہ بات کہوں گا کہ یہ حقانی جو نیٹ ورک ہے کہ یہ کل تو دریافت نہیں ہوا ہے، یہ تو 9/11 سے ہم سنتے آ رہے ہیں، مختلف نام سنتے آ رہے ہیں، جب بھی وہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ پرویز مشرف کی وہ غلط پالیسی تھی جو ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے کہ ہم امریکہ کے اتحادی بھی ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم مل کر کے اس وقت امریکہ کو دن کے تارے دکھائے اور ان کو بتا دے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور پاکستان کی قوم ایک ہے۔ بے شک۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ میں عرض کروں گا کہ امریکہ جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان کی بے عزتی کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے جو ہے ڈرون حملوں کے ذریعے ہماری سالمیت کو ختم کیا، اس نے ہماری جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کی، اس کے بعد پاکستان کو اپنی ایک جو ہے غلام ریاست سمجھتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے اپنے سیاسی اختلافات بھول کر کے اور کم سے کم اس قومی مسئلے پہ جمع ہو جائیں اور امریکہ کے ساتھ تمام معاہدوں کو خیرآباد کہا جائے، اور پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پالیسی وہ ہونی چاہیے جو قومی اسمبلی نے اکتوبر 2008 کو بنائی تھی، اور اسی کے فالو اپ میں پھر انہوں نے جب یہ ایبٹ آباد واقعہ ہوا تھا تو پھر اس نے اس کا اعادہ کیا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی دی ہوئی ان قراردادوں پہ پالیسی کو استوار کیا پھر سوال یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ میں 100% آپ سے متفق ہوں کہ قوم کو ہی جواب دینا ہے، تو لیکن کس کے پیچھے کون ہے وہ لیڈر؟ کیا وہ چیف جسٹس صاحب ایک گورنمنٹ بٹھائیں گے جس کی بیسس پہ عوام کہے گی ہم یکجا ہو گئے، یا وہ کوئی ڈکٹیٹر آ جائے گا یا کوئی فوجی آ جائے گا؟ کیونکہ سیاستدانوں میں تو مجھے دم نہیں دکھ رہا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک جو ہے جرت کی طرف جا رہے ہیں، کم سے کم سب نے تو بیانات نہیں دیے ہیں لیکن کچھ لیڈروں نے بیانات دیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے اور کل تک انشاءاللہ باقی مجھے امید ہے کہ لیڈروں کے بیانات آ جائیں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ یہاں فارم آف گورنمنٹ کون سا ہونا چاہیے، تو سوائے جمہوری حکومت کے اور کوئی طریقہ کار ہمارے پاس موجود نہیں ہے، یہی اسلام کا بھی طریقہ کار ہے اور یہی اس وقت دنیا کے اندر مقبول ترین طریقہ کار ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جناب یہاں جمہوریتیں آئیں اور ان جمہوریتوں نے کچھ دیا نہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کے اندر اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اس کو فالو اپ کیا جائے۔ یہاں کیا ہے، 3.5 سال تو روٹنے اور منانے میں گزر گئے ہیں، اتحادی روٹتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو مناتے ہیں۔ یہاں جو ہے قتل غارت گری میں گزر گئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، پھر ایک دم میٹنگ ہوتی ہے، چائے پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بن گئے ہیں، لیکن کراچی کو تو امن نہیں ملا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں پورے کہ اگر پاکستان کو امن نہیں ملا سر، میں پاکستان کو امن نہیں ملا، میں پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آنے کے بعد اگر امن قائم ہو گیا ہے، رینجرز نے امن قائم کیا ہے، تو آخر اس کو پہلے کیوں نہیں اختیارات دیے جا رہے تھے؟ اتنے لوگوں کا خون کیوں بہا ہے کراچی میں؟ اسی طرح سے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عجیب صورتحال ہے کہ پارٹی اپوزیشن میں بھی ہے، قائد حزب اختلاف بھی ہے، پھر اسی کی حکومت میں بھی ہے، اور 2.5 مہینے 3 مہینے سے اس کی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور استعفائیں بھی دیے ہوئے ہیں، اور حکومت میں بھی ہے اور نہیں بھی ہے، نہ صاحب چھپتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو مفاہمتی پالیسی کے نام پہ یہاں پالیسی شروع کی گئی ہے، یہ تو خونی پالیسی ہے۔ اس نے تو قوم کو مہنگائی اور بے روزگاری سے دوچار کیا ہے، اس نے قوم کو کرپشن دی ہے، اس نے قوم کو بدامنی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مفاہمت کا مطلب گڈ گورننس ہونا چاہیے، مفاہمت کا مطلب جو ہے امن ہونا چاہیے، مفاہمت کا مطلب خود مختاری کے تحفظ ہونا چاہیے اور خوشحالی ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہی صحیح سسٹم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر فوجی حکومت آتی ہے
تو فوجی حکومت دنیا کے اندر پاکستان کے امیج کو خراب کیا ہے تو فوجی حکومت نے کیا ہے. بھارت کو اگر کوئی ہمارے پر ایک فضیلت حاصل ہے یا ایک درجہ زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہاں جمہوریت ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ تعلیم کی وجہ سے جمہوریت آتی ہے. بھارت میں کون سی تعلیم زیادہ ہے؟ وہاں پر بھی یہی معاشرہ ہے. لیکن انہوں نے جمہوریت رکھی ہے، فوج کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اس لیے کہ بھارت نے ترقی کی ہے. میں نے فوجی نہیں کہا، میں نے کہا جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ، جو کہ ضروری نہیں کہ فوجی ڈکٹیٹر ہو، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ یا جوڈیشل مارشل لا. جوری بھی تو ایک مارشل لا لگا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل مارشل لا کا تجربہ بنگلہ دیش میں کیا گیا تھا اور کوئی کامیاب نہیں ہوا. اس لیے خدا را جوڈیشری کے اس طرح سے رہنے دیں، ورنہ یہ جوڈیشری کی جو عزت اور اس وقت احترام ہے وہ بھی نہیں رہے گا. اس لیے پاکستان کے جوڈیشری اور پاکستان کے قوم کا اس میں فائدہ ہے کہ اس طرح کے راستے پہ نہ چلے. جہاں تک ٹیکنوکریٹس کا تعلق ہے تو ٹیکنوکریٹس تو ہر طرح کے ہوتے ہیں. وہ ادھر سے امریکہ بھی بھیج دیتا ہے تو یہاں امریکہ والے بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمیں ایسے ٹیکنوکریٹس نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت آہستہ آہستہ آتی ہے. انگلینڈ میں بھی ایک دم نہیں آئی تھی. اگر آج وہاں پر انگلینڈ کے اندر جس باغ کے اندر اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کے لیے بھی ان کو 50 سال جو ہے جدوجہد کرنی پڑی تھی. اس لیے جمہوریت ایک دن میں نہیں آیا کرتی. لیکن انشاءاللہ ہم اگر جدوجہد کریں گے تو ملک میں جمہوریت آئے گی انشاءاللہ. لیکن ان کی جمہوریت 50 سال لوگوں کا قتل عام نہیں کر رہی تھی، بس یہ ذرا فرق تھا. وہ ڈنڈے پارلیمنٹ کے باہر ڈنڈے لے کے بیٹھ جاتے تھے، تو ہماری طرف ہو تو اندر، اور اگر نہیں ہو ڈنڈا مار کے باہر. میرا خیال ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان پارلیمنٹ کے ممبروں کا گھیراؤ کریں گے.